بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حیرت انگیز فیصلے ایک قاضی اور جج کی زندگی میں بسا اوقات ایسے پیچیدہ مقدمے بھی آ جاتے ہیں جن کا حل انتہائی مشکل اور دشوار نظر آتا ہے۔ دراصل اس طرح کے مقدمات اس بات کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں کہ قاضی کن صلاحیتوں کا حامل ہے اور عقل و دانش کے کس بلند رتبے پر فائز ہے۔ آئیے شیر خدا حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے کچھ دلچسپ اور مشکل فیصلوں کو ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے کہ آپ کے فیصلوں نے کس طرح پریشان حالوں کی پریشانی حل کی، دکھیاروں کا دکھ دور کیا اور آزمائش میں گھر جانے والوں کو آزمائش سے نکالا۔ غلام کون ہے؟ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ جھوٹے گواہ بھاگ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا۔ ساتھ گواہی دینے کے لیے 2 گواہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا، جب میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اسے سخت سزا دی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ نے ملزم کو بری کر دیا۔ اونٹ کیسے تقسیم ہوں گے؟ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس 3 آدمی آئے اور کہنے لگے، ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں۔ ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا ہے، دوسرے کا حصہ تہائی ہے اور تیسرے آدمی کا حصہ سب اونٹوں میں 9واں ہے۔ آپ ہمارے درمیان اونٹ تقسیم کیجیے، مگر شرط یہ ہے کہ انہیں کاٹنا نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا۔ اب 18 اونٹ ہو گئے۔ پہلا شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا، اسے 18 کے آدھا یعنی 9 اونٹ دے دیے۔ دوسرا شخص جس کا حصہ تہائی تھا، اسے 18 کا تہائی یعنی 6 اونٹ دے دیے۔ پھر تیسرا شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں 9واں تھا، اسے کل اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 18 میں سے 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ نے حسن تدبیر سے ایک مشکل مسئلے کا فیصلہ کر دیا اور 9، 6 اور 2 اونٹ ملا کر کل 17 اونٹ ان تینوں میں تقسیم بھی کر دیے اور کسی اونٹ کو کاٹنا بھی نہ پڑا۔ ایک اونٹ جو باقی بچا اسے بیت المال میں واپس پہنچا دیا گیا۔ 1 درہم ملا۔ 2 شخص صبح کے وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔
ایک کے پاس 5 روٹیاں جبکہ دوسرے کے پاس 3 روٹی۔ اتنے میں ادھر سے ایک شخص گزرا، ان دونوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور تینوں نے وہ 8 روٹیاں مل کر کھا لی۔ تیسرے شخص نے جاتے ہوئے 8 درہم ان دونوں کو دیے اور کہا، میں نے تمہارے ساتھ جو کھانا کھایا ہے اس کی یہ قیمت ہے، تم اسے آپس میں تقسیم کر لو۔ اب ان دونوں میں تقسیم پر جھگڑا ہوا۔ 5 روٹی والے شخص نے کہا، میں 5 درہم لوں گا کہ میری روٹیاں 5 تھیں، اور تم 3 درہم لو کہ تمہاری روٹیاں 3 تھیں۔ دوسرے نے کہا، نہیں، رقم آدھی آدھی تقسیم ہوگی۔ دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے مشورہ دیتے ہوئے 3 روٹی والے شخص سے فرمایا، تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ اس کی روٹیاں زیادہ تھیں۔ وہ کہنے لگا، میں صرف انصاف والی بات کو قبول کروں گا۔ آپ نے فرمایا، انصاف یہی ہے کہ تم 1 درہم لو اور تمہارا ساتھی 7 درہم لے۔ اس نے حیرت سے کہا، میرے ساتھی نے مجھے 3 درہم دینے چاہا ہے لیکن میں راضی نہیں ہوا۔ آپ نے یہی مشورہ دیا مگر میں نے قبول نہیں کیا، اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انصاف کے طریقے پر میرا حق 1 درہم بنتا ہے۔ آپ مجھے سمجھائیے کہ میرا حق 1 درہم کیسے ہے، پھر میں 1 درہم قبول لوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 8 روٹیوں کے 24 حصے تم تینوں آدمیوں نے کھائے، یہ پتہ نہیں کس نے کم کھایا اور کس نے زیادہ کھایا، اس لیے یہ سمجھ لو کہ سب نے برابر برابر کھایا، یعنی ہر ایک نے 8 حصے کھائے۔ تم نے اپنی روٹیوں کے 9 حصوں میں سے 8 حصے کھا لیے، تمہارا 1 حصہ باقی رہا، اور تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 حصوں میں سے 8 حصے کھائے، جس کے 7 حصے باقی رہے۔ تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 حصہ کھایا اور تمہارے ساتھی 7 حصے کھائے۔ اب انصاف کے مطابق تم کو 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملیں گے۔ تفصیل سننے کے بعد اس جھگڑنے والے شخص کو 1 درہم لینا پڑا۔ مرحوم کی وصیت۔ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے دوست کو 10,000 دیے اور وصیت کی، جب تم میرے لڑکے سے ملاقات کرو تو اس میں سے جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ اتفاق سے کچھ روز بعد اس کا لڑکا وطن واپس آ گیا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا، بتاؤ تم مرحوم کے لڑکے کو کتنا دو گے؟ اس نے کہا 1,000۔ آپ نے فرمایا، اب تم اس کو 9,000 دو، اس لیے کہ جو تم نے چاہا وہ 9,000 ہیں، اور مرحوم نے یہی وصیت کی تھی کہ جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ شہادت۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے 4 برس 9 ماہ چند دن امور خلافت سر انجام دیے، آخر کار اس دنیا میں 63 سال گزار کر خارجی ابن ملجم کے ہاتھوں کوفہ میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت پائی۔